بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاک وتھ مرید بخاری کے ساتھ ایک اور پروگرام میں حاضر ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے یہ ہے لیڈرشپ سے ریلیٹڈ کہ نوجوان نسل میں لیڈرشپ کو ہم کس طرح ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. تو اس کے اسپیشلسٹ سر کامران رضوی آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہیں. تو ان سے کچھ سوالات جو آپ لوگوں کے سوالات ہیں وہ ہم کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. I'm very well, thank you for having me. سر تھینک یو سب سے پہلے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی سر لیڈرشپ سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ سروے کیا تھا, کچھ نوجوانوں کے سوالات ہیں کہ ایک باس ہوتا ہے اور ایک لیڈر ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ اس کی تھوڑی سی کیا وضاحت ہوتی ہے کہ باس لیڈر نہیں ہوتا, لیڈر ایک ڈفرینٹ ہے, باس ہے, یا مینیجر جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں, تو فارمل پوزیشنز تو ہر ادارے میں ہوتی ہیں, ڈھانچہ ہوتا ہے ادارے میں, بہت سے فنکشنز ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ فارمل اتھارٹی دیتے ہیں, باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں, ٹیم ہوتی ہے, بجٹس ہوتے ہیں, اور کچھ کنسٹرینٹس میں رہ کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. تو مینیجر کا کام جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھنا کہ وہ جن جابس پہ فائز ہیں وہ ڈیلیور کریں, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اس کا کام ہے. یہ مینیجر کا کام ہے. اسی مینیجر کا لیڈرشپ رول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں, کیا میں ان کے دکھ درد سے واقف ہوں, کیا کہ ان کی میں خواہشات اور ارمان اور خواب جو ہیں ان کے بارے میں واقف ہوں. ایم آئی ہیلپنگ دیم بیکم بیٹر ہیومن بینگس, مور افیکٹو, مور سکسیزفل. صحیح. اگر وہ مجھ سے آگے بھی نکل رہے ہیں, کیا میں ان کے بھلے کا سوچ رہا ہوں یا مجھے صرف ان سے کام نکالنا ہے؟ تو مینیجر کام نکالتا ہے, لیڈر بندے بناتا ہے. اچھا, کیسے پتہ چلے گا کہ ایک شخص جو ہے یہ کامیاب لیڈر ہے؟ کوئی ہے؟ یس, بالکل ہے. ایک شخص جو کام کر رہا ہو کسی بھی شعبے میں, اگر فرض کریں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو 10 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ جس کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہیں وہ لیڈر ہے. اور اگر کچھ ہو رہا ہو اس کے ساتھ اور سب خاموش ہیں تو وہ لیڈرشپ نہیں ہے. یس, تو لیڈرشپ ایسا ایک عمل ہوتا ہے کہ جس کے تحت لوگ آپ کے ساتھ ایک بہت گہرا تعلق بنا لیتے ہیں, اور اگر آپ پہ تھوڑی سی بھی آنچ آتی ہے وہ شیر کی طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اٹس مین کہ وہ اتنا اعتماد اس میں, مطلب ظاہر ہے اس کی ایٹیٹیوڈ بننا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ, اپنے کو ڈیسیجن لیا, لوگ کھڑے ہو گئے, نہیں ہوتے. اٹس مین کہ آپ لیڈر نہیں ہیں, آپ پھر باس ہیں. یس. اچھا, کون سی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں لیڈر کے لیے؟ میں تو کہوں گا کہ بنیادی طور پہ ایک ویژن کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور ویژن ایسا لفظ ہے جو اوور یوز بھی ہے. تو اس کو اگر ہم ایک اور انداز سے دیکھیں, اور انگریزی میں مجھے کہنا آسان ہے, آپ شاید اس کی تشریح اردو میں کر دیجیے گا, وہ یہ ہے کہ when eyesight, eyes are useless when the mind is blind. اوکے, صحیح ہے. یعنی ہماری آنکھیں بیکار ہیں جب تک ہماری یہ دماغ والی جو ایک روشن وہ جو بصیرت نہیں ہے تو وہ ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو لیڈر کا اثاثہ جو ہے وہ بصیرت ہے, وہ ویژن ہے. اور وہ اس قسم کا ویژن ہے جس میں شمولیت ہے لوگوں کی, جس میں وہ دوسروں کی بھی ترجمانی کر رہا ہے, صرف اپنی نہیں. تو ایک تو ویژن کا ہونا بڑا لازمی ہے, اور وہ ویژن آتے ہی ایمان سے ہے, امید سے ہے, خواب سے ہے. اور جو نا امید ہے وہ لیڈر تو ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2, لیڈر کا کام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں ان کو وہ ہمیشہ ایز این اپرچونٹی انٹرپریٹ کرے گا. لیڈر کبھی بھی شکستہ نہیں ہوتا, حالات جیسے بھی ہو جائیں. اب غزوہ بدر آپ لے لیجئے, امیر ایک چھوٹی سی مثال ہے منطق کے حوالے سے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہماری چھوٹی سی فوج وہاں سے اتنے بڑے جو بدر میں غزوہ ہوا, 1000 کا ٹولہ اور اکوپڈ, اور آپ یہ جو ہے ریگڈ, تو یہ لیڈرشپ میں ایک بلیف اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے لیڈرز کے اندر کہ حالات جیسے بھی ہوں ہمیں اپنے عقل سے اور اپنے جذبے سے کام لینا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ تاریخ بھری پڑی ہے. ویتنام کو دیکھ لیں, وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے. صحیح بات ہے. 25 سال انہوں نے دنیا کی ہر قسم کی چیزیں سہی. انہوں نے کہا مرنا مقصود ہے لیکن ہم آزادی نہیں کھوئیں گے, اور وہ لگے رہے 25 سال, گھٹنے ٹکا دیے. تو یہ تو دوسرا پہلو آ گیا. تیسرا پہلو لیڈرشپ کا ہے which is I think the most critical, and that is کہ آپ کاز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اپنے لیے نہیں اٹھاتے.
آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنی انا کو فروغ دے. مقصد کیا ہے؟ مقصد پہ آپ جذبہ دکھاتے ہیں, اور جب خود ذات کا معاملہ آتا ہے تو آپ پیچھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا صرف اور صرف وفا جو ہے مقصد سے ہے, اور جو مقصد کے ساتھ ہے آپ ان کے ساتھ ہیں. تو جہاں ایگو آیا لیڈر گیا, میں نے جب کہا ہے تو کیوں نہیں کرتے, یہ بس وہ موت ہے اس کی. تو تیسرا یہ ہے. چوتھا جو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے وہ طلب کریں ہی نہ جو آپ خود کرنے کو تیار نہ ہو. اب آپ سوچیں نا, آپ کو کسی سے باتھ روم صاف کرانا ہے, آپ جب خود نہیں کر سکتے تو دوسرے سے اور اس کو آپ ڈیمو دے نہیں سکتے, تو پھر آپ اسے باتھ روم کیسے صاف کرا رہے ہیں؟ تو یہ بڑا مشکل پہلو ہے, لیکن کرنا پڑتا ہے. اینڈ اگر آپ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لیڈرشپ نہیں ہے. تو قیادت اعزاز نہیں ہے, ذمہ داری ہے. ہم اس کو اعزاز سمجھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ صحیح معنوں میں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مثال ایسی بنے کہ دوسرے آپ کی باتوں سے نہیں, آپ کے اعمال سے سیکھ رہے ہوں. وہ آپ کی پریکٹیکل اپروچ ہاں, بھی دیکھیں. ہاں جی. تو یہ چند ایسے پیمانے ہیں, اور پھر ظاہر سی بات ہے لیڈرشپ میں کمٹمنٹ, وہ شہید یا غازی والا جذبہ بھی بڑا ضروری ہے, عہد ہونا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ شراکتی جذبہ جو ہے کہ لیڈر کبھی عقل کل نہیں ہوتا. وہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں کون کن صلاحیتوں کا مالک ہے, اور کس کام میں کس کو پہل دینی ہے, اور اس کو فالو کرنا ہے. تو ایک اچھا لیڈر ایک اچھا فالوور بھی ہے, تو وہ اپنی کرسی چھوڑے گا اس کام کے لیے, دوسروں کو موقع دے گا, کیونکہ وہ زیادہ اہل ہیں اس کام کے لیے, کیونکہ آپ ہر فن مولا نہیں ہو سکتے. تو لیڈرز ہمیشہ اپنی ٹیم کی اسٹرینتھس کو سمجھتے ہیں اور پوزیشننگ جانتے ہیں. جیسے کرکٹ کا کپتان ہوتا ہے, اب آپ اگر وکٹ کیپر کو بولر بنا دیں تو وہ تو ہے, اور آپ نے جس کو بیٹنگ آرڈر میں فرسٹ یا سیکنڈ پہ لانا تھا آپ اس کو لاسٹ میں لے آئے, تو ایک صحیح بات ہے. پھر تو پوزیشننگ جو ہے ٹیم کی, تو لوگوں کے ساتھ ایک انسیت اور ان کے بارے میں سمجھ ضروری ہے. تو یہ چند ایسے پہلو ہیں جو لیڈرشپ میں لازمی ہونے چاہیے. بڑا اچھا آپ نے ڈسکرائب کیا, جیسا کہ آپ نے آج لیڈرشپ پہ چیزیں بہت کچھ لرن کیا ہوگا. اس کو دیکھیں, آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے لوگ جو ہے اس سبق سے جو ہے وہ حاصل کریں اور اس پہ فائدہ اٹھائیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہمارے نیچے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ آپ ای میل کریں اور بتائیں کہ آپ کو کس چیز پہ, کس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.